اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوست، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سے جب بھی ہم نے پریس کانفرنس کے لیے فوڈ عباس میں کی اور کسانوں کی آواز بلند کی تو انہوں نے ہر سطح پہ اور میڈیا کے حوالے سے ہماری کسانوں کی رہنمائی کی اور ہماری آواز اعلیٰ وانوں تک میڈیا کے ذریعے پہنچائی۔ شاہد انجم صاحب، عباس بھائی، ہم عید پہ کسانوں سے ملے۔ اس عید میں جو کسانوں کا حال ہے، لوگوں نے کسی نے گندم نکالی ہے، کوئی گندم لے کے بیٹھا ہے، اور حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو گندم کا ریٹ 3900 رکھا ہے پنجاب میں اور 4000 رکھا ہے سندھ میں، اور پچھلے سال 4000 روپے ہمارا پنجاب کا گندم کا ریٹ تھا، جس میں مجھے یوریا 3500-3600 کی تھی، ڈی اے پی سستی تھی، ڈیزل کا ریٹ اور بجلی کا یونٹ، یہ سب چیزیں سستی ہونے کے باوجود بھی 4000 روپے ریٹ گورنمنٹ نے میرے ساتھ مذاکرات کر کے یہ رکھا تھا، جس سے میرے کسان کو تھوڑا سا ریلیف ملا تھا۔ بدقسمتی سے اب یہ دیکھیں کہ ہر چیز ڈبل ہو گئی اور گندم کا ریٹ جو ہے وہ انہوں نے 3900 رکھا۔ 3900 رکھنے کے بعد بھی ابھی تک پنجاب نے گندم کی خریداری شروع نہیں کی، سندھ نے بھی اسی طرح لیٹ کی، اور آپ کو پتہ ہے سندھ کی گندم پہلے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد بھاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن کی گندم نکلتی ہے، اس کے بعد اپر پنجاب کی گندم نکلتی ہے۔ تو ہماری جنوبی پنجاب، خاص کر بھاولپور، فوڈ عباس اور جو ہماری چولستان میں ہمارے کسان بھائیوں نے زمینیں آباد کی اور اس پہ گندم کاشت کی اور گندم نکلی اور ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی خریدار خریدنے والا نہیں ہے، اور اس کا ریٹ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ 2800 سے لے کے 3200 روپے تھا۔ اور اتنا ظلم ہے کہ پچھلے سال میرے 4000 ریٹ تھا، اس دفعہ 3900 ہوا، اور اس میں بھی گندم میری ابھی تک 3900 میں بھی خریدی نہیں جا رہی۔ میں گورنمنٹ سے 12 اپیل کر چکا ہوں کہ میرا کسان اس دفعہ مالی مشکلات میں بہت گھرا ہوا ہے، کھاد لائنوں میں ملی ہے، ڈیزل مہنگا ملا ہے، بجلی کا یونٹ مہنگا ملا ہے، اس کے باوجود بھی اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو آخری دنوں میں بارش یا کوئی طوفان آیا ہے اس سے ہماری گندم گر گئی ہے، جس کی پیداوار 10 سے 15 من پر ایکڑ نیچے آ گئی ہے، تو بہت مشکلات میں ہیں۔ اس حوالے سے بارہا ہم گورنمنٹ کو اپیل کر چکے ہیں کہ خدا کے واسطے گندم کی خریداری، اب ہم کہتے ہیں کہ 5000 سے نیچے ہمارا وارہ نہیں ہے، ابھی آپ نے 3900 ریٹ رکھا ہے، اس میں بھی آپ خریداری نہیں کر رہے، تو میرا کسان پریشان ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مسائل پیدا ہوں، کیونکہ ملک معاشی طور پہ بہت کمزور ہے، جس میں ہمارے IMF کا پریشر ہے، بہت سارے پریشر ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ چاہے جہاں منسٹریوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، جو کل کو کرپشن کی نظر ہونا ہے، ہم لازمی نہیں کہتے کہ فوڈ ایگریکلچر والا پیسہ استعمال کریں، ایریگیشن والا لے لیں اور منسٹریوں سے پیسہ لے لیں، جس سے میرے کسانوں کی گندم خریدیں۔ پچھلے سال ہماری گندم اچھی ہوئی، ہمارا ریٹ اچھا تھا، انہوں نے 20 سے 25 من اگر ہم نے اپنے گھر گندم رکھی تو اے سی صاحب گئے، اس نے ہمارے کسانوں پہ پرچہ بھی دیا اور گھر سے گندم بھی نکال لی۔ اس دفعہ گندم میری رول رہی ہے، روڈوں پہ پڑی ہوئی ہے، یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ضلع پہ پابندی لگا دی کہ آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع گندم نہیں لے جا سکتے، اگر آپ کے پاس اور گندم باہر سے منگوا لی۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ گندم تیار ہے ہماری اور باہر سے گندم منگوا لی، اور اس کا ریٹ بھی 42-43 روپے میں منگوائی ہے، جس میں سے وہ بھی گندم کا جو معیار ہے، آپ یقین کریں، آپ وہ گندم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے وہ گندم ہے ہی نہیں، اس میں یہ جو ہماری گندم اس گندم کو ملا کے انہوں نے فلور مل کو دی ہے۔ اس وقت بہت مشکلات ہے کسان کی، کسان باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسان ہمارا اس ملک کی سلامتی کا ضامن ہے، کسان نے ہمیشہ سے اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہماری 70% تو زراعت ہے، ہمارا فوڈ عباس لگا لو، مروٹ لگا لو، فقیر والی، ہرون آباد، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ادھر فیکٹریز ہیں، کوئی ملیں ہیں؟ ہمارا کسان اگر خوشحال ہوگا تو منڈیاں چلیں گی، خوشحال ہوگا تو شہر کی دکانیں چلیں گی۔ سارا جو ڈپینڈنٹ ہے میرا پنجاب کے لوگ، وہ 70 سے 80% زراعت پہ ہیں۔
اگر اس زراعت کو تباہ کر دیا تو ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پیر تک گندم کی خریداری کی پالیسی واضح نہیں کی، کل ہماری فیڈرل صوبائی منسٹر کو ہم نے کہا تھا کہ اس کے گھر کا گھراؤ کریں گے، تو کل اس نے کہا جی میرے گھر آ جاؤ میں میٹنگ کرتا ہوں۔ تو میری ایک ٹیم نے کل منسٹر جو تھے ہمارے زراعت کے کرمانی صاحب جو ہیں ان کے گھر میٹنگ کی۔ اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی مریم صاحبہ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ کرواتا ہوں کہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن ابھی تک بھی جو بیوروکریسی ہے جو میرے ملک کو لوٹنے میں اور چوسنے میں سب سے آگے ہے، بیوروکریسی کو نہیں پتہ تھا کہ ہم گندم ہماری آ رہی ہے، ہم گندم پورٹ کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ گندم کی خریداری ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، پیسے کیسے مینج کرتے ہیں۔ 44 ارب روپے کا آٹا فری میں بانٹا ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں کہ غریب کو آٹا فری دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ بیوروکریسی کے ذریعے آٹا غریب کو ملا ہے؟ میں تو ابھی اپنے علاقے میں آیا ہوں، کہیں آٹا نہیں ملا، اور وہ بھی آٹا سفارش اور پرچیوں سے ملا ہے۔ اگر وہی 44 ارب روپے اور بہت اسکیمیں ہیں جس پہ کرپشن بیوروکریسی چھائی ہوئی ہے اور میرا کسان رل رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ گندم رل رہی ہے، میرا کسان مر رہا ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں پیر کو ہم 4:30 بجے پورے پنجاب سے ہم نے میٹنگ کسانوں کی منگوائی ہے، بنائی ہے لاہور میں، 4:30 بجے ہم پریس کانفرنس کریں گے، وہ بھی کفن پہن کے پریس کلب لاہور میں، اور اسی وقت 4:30 بجے اعلان کریں گے کہ ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ اس دھرنے میں بیٹھے رہیں گے، اگر وہاں کامیاب نہیں ہوئے تو وہی دھرنا اسلام آباد لے جائیں گے، اور جب تک میرے کسان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ فلور مل والا آج گندم 3200 کی خرید رہا ہے، اور یہی فلور مل والا کل آٹا کہے گا کہ میں نے تو 4000 کی گندم خریدی ہے، اور وہی آٹا آپ کو میرے غریب لوگوں کو مہنگا دے گا۔ 70% تو کسان ہی خریدنے والا ہے آٹے کو۔ تو میری اپیل ہے اور تمام میڈیا سے کہ جس طرح آپ دوسرے لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے کسانوں کی آواز اٹھائیں، ان کو بتائیں۔ اور میں پرائم منسٹر، چاروں صوبوں کے سی ایم اور آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں۔ ہم آرمی چیف کے پاس 29 دسمبر کو گئے، کسان کنونشن کروایا، آرمی چیف سے ہم نے بتایا کہ ہمارے چور کون ہیں، ہم نے آرمی چیف کو بتایا کہ ہمیں لوٹنے والا کسان کو کون ہے۔ لیکن میں آرمی چیف سے مجھے آج بھی امید ہے پرائم منسٹر سے، آرمی چیف سے، چاروں صوبائی کے سی ایم سے، ہم امید کرتے ہیں، ہم ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن اگر میرا کسان باہر آ گیا تو آپ کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اور اس پوزیشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اگر پیر تک یہ ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اسلام آباد میں کریں گے، ہر صوبے میں احتجاج کریں گے، اور اتنا بڑا احتجاج ہوگا، اور کسان جب نکلے گا 7 دن ہم اسلام آباد بیٹھے رہے۔ یہ ہمارا ریکارڈ احتجاج تھا، گورنمنٹ نے ہمارے خلاف آپریشن کیا، گورنمنٹ نے ہمیں ڈرایا، لیکن کسان جب باہر نکلا واپس نہیں آئے گا۔ میں بار بار گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں ہم بھی بے بس ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی کسان جو ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسے لیڈر ہیں آپ گھروں میں بیٹھے اور ہم رل گئے، تو اب ہم پہ بھی پریشر ہے، اور گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ